الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اس آیت کے نازل ہونے کی وجوہات میں حضرات مفسرین نے کئی روایات لکھی ہیں۔ اس سے پہلے آیات میں جو احکام اور اللہ نے اوامر اور نواہی جو بیان فرمائے، اس میں اصل مخاطب حضرات امہات المؤمنین ازواج مطہرات کو اللہ نے مخاطب فرمایا اور ان کے لیے اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کرنے پر بشارت اور اجر و ثواب کا ذکر فرمایا تھا۔ اس موقع پر کچھ نیک دیندار خواتین کی زبان پر یہ بات آ گئی کہ ازواج مطہرات کا ذکر تو قرآن میں آ گیا، یا اللہ کہیں بھی کوئی اوصاف بیان کرتے ہیں تو مخاطب مردوں کو فرماتے ہیں، عورتوں کو تک وہیں قرآن میں عورتوں کا خاص نام لے کر مخاطب نہیں کیا گیا۔ بعض دیندار خواتین کی زبان پر یہ جملہ آ گیا کہ قرآن میں تو مردوں ہی کا ذکر ہے، عورتوں کا نہیں۔ یہ بات ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سے کسی نے کہی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات جا کر رسول اللہ سے عرض کیا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ مردوں کا ذکر تو قرآن میں آتا رہتا ہے جا بجا، لیکن عورتوں کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال اس آیت میں عام مسلمان مرد اور عام مسلمان عورتوں کی تسلی فرمائی گئی ہے کہ عورت ہو یا مرد، کسی کی محنت اللہ کے یہاں ضائع نہیں ہوتی، مرد ہو یا عورت، اجر و ثواب میں سب برابر ہیں۔ جس طرح مردوں کو روحانی اور اخلاقی ترقی کے ذرائع حاصل ہیں، عورتوں کے لیے بھی یہ میدان کھلا ہوا ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ نے مسلمان ایماندار مرد اور عورتوں کا علیحدہ ذکر فرما کر دونوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔
اور بتلایا گیا کہ اگر یہ 10 اوصاف جو یہاں اللہ نے بیان فرمائے مرد اور عورتوں میں برابر ہوں تو اللہ کے یہاں دونوں کا مرتبہ برابر ہوگا اور دونوں کا اجر برابر ہوگا۔ چنانچہ یہاں اس آیت میں اللہ نے 10 صفات ذکر کی ہیں جس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر کا درجہ دیا گیا ہے، اور 10 اوصاف کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے اوصاف رکھنے والے چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں دونوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو گویا کہ عورت میں الگ سے عورتوں کے صیغے کے ساتھ اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا۔ چنانچہ پہلے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، یعنی جن مردوں اور عورتوں نے دین اسلام کو اپنے لیے ضابطے کی حیثیت بنا لیا کہ ہم اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں اسلام کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کو، ہم تابع بن جاتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے اور اس کے لائے ہوئے دین اسلام کا۔ تو گویا کہ پہلی صفت اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ مسلمان ہوں، یعنی انہوں نے اپنے آپ اپنی منمانی کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد نہ کیا ہو، بلکہ اللہ کے دین اور اسلام کے مطابق، اور اسلام کہا جاتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، گردن ڈال دینا، یہ اسلام کہا جاتا ہے۔ گویا کہ مسلمان اپنے آپ کو نچھاور کر دیتا ہے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ہو، یعنی اپنے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے قانون اسلام کا وہ پابند ہو، اسی طرح قانون اسلام کی پابند عورت۔ پھر دوسری صفت بیان فرمائی والمؤمنین والمؤمنات، یعنی ایمان رکھنے والے مرد اور ایمان رکھنے والی عورتیں۔ ایمان کا اصل مطلب یہ ہے کہ کسی کے اعتبار اور اعتماد پر کسی بات کو سچ ماننا، جیسے ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار اور اعتماد پر یہ مان لیا، یقین سے جان لیا کہ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، اور مرنے کے بعد حساب و کتاب برحق ہے، اللہ کا وجود برحق ہے۔ دل سے اس بات کا یقین رکھنا، اس کو کہا جاتا ہے ایمان، یعنی زبان سے اقرار کے بعد دل سے یقین رکھنے والے مرد اور عورتیں۔ پھر فرمایا والقانتین والقانتات، فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں۔ یہ تیسری صفت بتلائی جا رہی ہے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فرمانبرداری کرے، یعنی فرمانبرداری اگر ہو تو اللہ کی ہو یا رسول اللہ کی ہو، دنیا میں کسی اور طاقت کی فرمانبرداری نہ ہو، تو ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ۔ یہ تیسری صفت۔ چوتھی صفت، جو سچائی کے عادی ہوں، یعنی بات کرنے میں قول کی سچائی، عمل کی سچائی، نیت کی سچائی، یعنی گفتار کے بھی سچے ہوں اور معاملات کے بھی سچے ہوں، جھوٹ، فریب، بددیانتی، دغابازی ان کی زندگی میں نہ پائی جاتی ہو، ایمانداری کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرتے ہوں، تو ایسے نیک مؤمن مرد کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ پانچویں صفت الصابرین والصابرات، یعنی صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ اس میں ہر قسم کا صبر داخل ہے، چاہے تو اطاعت پر صبر ہو۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی کام پر استقامت کے ساتھ جمع رہے، اگر تکلیف آئے، مصیبت آئے تو اطاعت پر صبر کرتا رہے،
یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے۔ اسی طرح گناہ کی خواہش ہو رہی ہے، گناہ سے رک رہا ہے اور اطاعت پر اپنے آپ کو لگا رکھا ہے، یہ بھی ایک صبر ہے۔ تو چاہے صبر علی الطاعہ ہو، یعنی طاعات پر، نیکیوں پر صبر، چاہے صبر علی المعصیہ ہو، یعنی گناہ سے بچنے کا صبر، یہ تمام کے تمام صبر کے اندر داخل ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ چھٹی صفت بیان کی جا رہی ہے، خاشعین والخاشعات، یعنی وہ خشوع خضوع کرنے والے مرد ہوں اور خشوع خضوع کرنے والی عورتیں ہوں، بڑائی، تکبر، غرور ان کو چھو کر بھی نہ گزرا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے اور ایسی عورتوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ۔ ساتویں صفت کہ وہ صدقہ اور خیرات کرنے والے ہوں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ان کو تکلیف نہ ہوتی ہو، ایسے صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ۔ آٹھویں صفت الصائمین والصائمات، یعنی وہ فرائض کے علاوہ نفلی روزے رکھنے والے مرد ہوں اور عورتیں ہوں، ایسے مرد اور عورتوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ۔ نویں صفت کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، اور عورتیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہوں، مراد یہ ہے کہ وہ زنا سے رکتے ہوں، اور زنا کی طرف جتنی چیزیں دعوت دینے والی ہیں، یعنی ننگا پن، عریانی اور ایسا باریک لباس کہ جس سے زنا کی طرف شہوت ہوتی ہو، ان تمام چیزوں سے رکنے والے ہوں، مرد ہوں یا عورت، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اسی طرح آخری صفت بیان کی جا رہی ہے کہ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یعنی اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بکثرت زیادتی کے ساتھ یاد کرنے والی عورتیں۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے اسلام کے 5 ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد، لیکن پورے قرآن میں سے کسی عبادت کی کثرت کو اللہ نے نہیں چاہا کہ تم بہت زیادہ نماز پڑھو، بہت زیادہ روزے رکھو، لیکن جہاں ذکر اللہ کی بات آتی ہے وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی صاحب نے پوچھا کہ مجاہدین میں سب سے زیادہ اے اللہ کے نبی ثواب کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ پھر پوچھا کہ روزے داروں میں سب سے زیادہ ثواب کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ پھر فرمایا کہ نماز، زکوٰۃ، حج، صدقہ سب سے زیادہ ثواب کے اعتبار سے کون ہے؟ ہر مرتبہ رسول اللہ نے یہی جواب دیا کہ جو اللہ کا زیادہ ذکر کرے ثواب کا، اجر کا مستحق وہی ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ تمام عبادت کا لب لباب اور مغز یہ ہے کہ آدمی اللہ کو کثرت کے ساتھ ہر حال میں یاد کرے۔ اور دیکھیے ذکر اللہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو سب سے زیادہ آسان ہے۔ اللہ نے اپنا نام لینے کے لیے نہ تو وضو کی شرط لگائی، نہ اس بات کی شرط لگائی کہ تم پاک ہو یا ناپاک ہو، نہ اس بات کی شرط لگائی کہ اللہ کا ذکر مسجد ہی میں ہوگا، باہر نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا لیٹے بیٹھے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، مسجد میں، گھر، راستے میں، سفر میں، حضر میں، جس عالم میں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، اللہ کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ لہذا یہاں جو بشارت دی جا رہی ہے اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ جن سے کیا جا رہا ہے، اس میں 10ویں صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے ہوں۔ یہ 10 اوصاف بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا
اعد اللہ لہم مغفرہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے عورتوں کو بھی خطاب کیا اور مردوں کو بھی خطاب کیا، یعنی گویا کہ یہی وہ آیت ہے جو حضرات صحابیات کے خیال کے مطابق یا ان کے اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ اللہ نے عورتوں کا ذکر نہیں فرمایا، اللہ نے خاص طور پر مردوں کو الگ ذکر کیا اور عورتوں کا ذکر الگ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اعمال کے اعتبار سے سب برابر ہیں، جو بھی کوئی نیکی کرے گا تو مغفرت اور اجر عظیم جس طرح مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات الصائمین والصائمات والحافظین فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا الذاكرات لأعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بے شک فرما بردار مرد ہوں یا فرما بردار عورتیں ہوں، مؤمن مرد ہوں یا مؤمن عورتیں ہوں، عبادت گزار مرد ہوں یا عبادت گزار عورتیں ہوں، سچے مرد ہوں یا سچی عورتیں ہوں، صابر مرد ہوں یا صابر عورتیں ہوں، دل سے جھکنے والے مرد ہوں یا دل سے جھکنے والی عورتیں ہوں، صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں ہوں، روزے دار مرد ہوں یا روزے دار عورتیں ہوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا حفاظت کرنے والی عورتیں ہوں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں یا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں ہوں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔